أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. وصلی اللہ علی النبی الکریم. سورۃ الاحزاب. اس سورت کا تعارف ہے الامانۃ الالہیہ. اس سورت میں آئے گا آخر میں کہ انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض والجبال، کہ یہ جتنی بھی امانت ہے اسی طرح امانت ہم نے جو اس کے اپنے حساب سے ذمہ داری بنتی تھی زمین و آسمان پر، ان کو بھی ہم نے اپنی اپنی ذمہ داریاں دی ہیں. کوئی کسی سے ایسا نہیں سنو گے کہ انہوں نے اپنی امانت میں کبھی کوئی خیانت کی ہے. انسان ہے کہ یہ بعض اوقات ان میں سے ایسے نفوس ہیں جو کہ اپنے اوپر ظلم کر بیٹھتے ہیں، اپنے انجام سے غافل ہو کر انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ آخر کیا بننا ہے. یعنی اس قدر تو پتہ ہے کہ بننا کیا ہے، چکھا ہوا جو نہیں ہے تو اس چکھنے کو ابھی تک نہیں پتہ کہ اتنا بھی درد ہوگا، اتنی بھی تکلیف ہوگی. انہ کان ظلوما جہولا. تو لہذا وہ امانت میں خیانت کر بیٹھتا ہے. تو اب یہ سورت جب الامانۃ الالہیہ ہے، پچھلی سورت الربوبیۃ الالہیہ، اللہ کی ربوبیت کا تقاضا تو یہ ہے کہ رب جو کہے اسی طرح چلیں. کیونکہ ایک انجینئر جب مشین بناتا ہے تو اسی کی مان کر چلنا چاہیے، جو وہ ساتھ کہہ رہا ہو، جس طرح وہ کہے اسی طرح آپریٹ کیا جائے تو مشین صحیح چلے گی. وہ ساتھ اپنا مینول کتابچہ بھی دے دے کہ اس کو دیکھ کر چلانا مشین کو، ورنہ تو نقصان اٹھاؤ گے، خراب ہو جائے گی مشین. اب جو رب ہمارے اللہ ہیں، اس نے ہمیں سب کچھ دیا بھی ہے، سب کچھ ہمارا بنایا بھی ہے. تو اب وہ جب ایک امانت ہمارے سپرد کریں گے کہ اس طریقے سے چلتے رہنا تو صحیح ہوگے، اس کتاب اور امانت کو دیکھ کر اس کی اتباع کرتے رہو گے تو تمہاری یہ مشینری صحیح چلے گی. جسم کی مشین، اس زمین کائنات کے اندر رہنے والی چیزوں کی مشینیں، یہ ساری کی ساری درخت، یہ پودے، یہ جانور، یہ ہوائیں، یہ سورج چاند، یہ تمہارے لیے موافق چلیں گے، ورنہ بڑا نقصان اٹھاؤ گے. تو عقلاً بھی یہی ہے کہ رب الاعلیٰ کی جو امانت ہو اس کو ہی لیا جائے. سورت کے شروع میں تبھی تو ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین. اے اللہ کے نبی، اپنے اللہ سے ڈرتے رہنا اور اسی کے احکام کو لیتے رہنا. کافر اور منافق اپنی منوانے آئیں گے. لا تطع الکافرین والمنافقین، ان کافروں اور منافقوں کی بات نہ ماننا. اللہ کریم نے جب پہلی سورت روایت کے مطابق جب پہلی وحی آئی تھی نا سورہ علق، تو وہاں بھی ہے لا تطعہ، میرے پیغمبر اسی کو پڑھ پڑھ کر اسی کی اتباع کرنی ہے. قرآن جب ہم بھیجیں گے اقرا اقرا، اسی کو ہی پڑھتے رہنا، اسی کی اتباع کرتے رہنا. یہ کافروں اور منافقوں اور طاغوت کا کہنا نہ ماننا. ان الانسان لیطغی، انسان بڑا سرکش بن چکا ہے، انتہا درجے کا طاغوت بن جاتا ہے جب یہ اپنے رب کا نافرمان ہے. ان کی بات نہ ماننا میرے پیغمبر. کافر و منافقوں کی نہ ماننا. انہوں نے اپنی راہیں زمین پر نکالی ہوئی ہیں، ہر لحظہ ہر لمحہ انہوں نے اللہ کی زمین پر فساد برپا کر رکھے ہیں. ہر سید کو انہوں نے الٹا کر دیا ہے، ہر اچھائی کے انہوں نے برائی بنا دیا ہے. اتنا زمین میں فساد آ گئے کہ ظہر الفساد فی البر والبحر، فساد بر و بحر تک پھیل گئے. ہر چیز کائنات کی انہی کی وجہ سے خراب چل رہی ہے. کیوں جی؟ کہ انہوں نے اللہ کی مان کر نہیں چلایا. لہذا آپ آ گئے تو رحمتوں کا سیما ہے، آپ ہر چیز کو سیدھا کر دیں گے. اس لیے واتبع ما یوحی الیک من ربک، آپ کی طرف جو آپ کے رب کی طرف سے وحی کی جائے
اسی کو ہی لینا. اس لیے اس صورت کے اندر یا ایھا النبی کے کئی خطابات آئیں گے، تقریباً 6، کیونکہ اس کائنات کو سیدھا کرنا ہے امانت کو نافذ کر کے. اور پھر یا ایھا الذین آمنوا کے خطابات آئیں گے صحابہ کرام کو. یہ خطابات صحابہ کو ساتھ دینے کا کہا جائے گا. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود، اے ایمان والو اللہ کی کئی نعمتیں یاد کرو. وہ نعمت بھی یاد کرو جب یک لخت کافر تمہیں عذاب کے موقع پر مٹانے آئے تھے تو اللہ نے وہاں ان کے فساد کو جڑ سے اکھاڑ پھینکا، کیونکہ تم اللہ کی امانت کو نافذ کرنے والے تھے. کیسا خوبصورت نظام بنا کر اللہ نے تمہاری مدد کی تھی. اسی طرح ہر لحظہ ہر حال میں اللہ تمہاری مدد کریں گے. تو یہاں یا ایھا النبی کے بعد یا ایھا الذین آمنوا کے خطابات بھی چلیں گے. اسی طرح یا نساء النبی کے خطابات بھی اس صورت میں تیسرے نمبر پر چلیں گے کہ اے نبی کی بیویوں، یعنی عورتوں کو بھی چاہیے کہ وہ اللہ کے دین کو قائم رکھے، وہ بھی اس امانت کی پاسداری کریں. وہ بھی اس امانت کو جتنا ان سے ہو سکتا ہے وہ یہی ہے کہ اپنے گھروں میں اپنا نظام بنا کر رکھیں اللہ کی امانتوں کا. وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ، گھر میں ٹھہریں اور گھر میں ہی جو چیز تلاوت کی جا رہی ہو اسی کو یاد رکھ کر اسی کو ہی اس کے مطابق گھر چلانا چاہیے. کیونکہ مرد جو ہوتے ہیں وہ طاقتور تب بنتے ہیں جب ان کی گھریلو زندگی پرعیش ہو اور اللہ کی امانتوں کی پاسداری میں چل رہی ہو. تو پھر باہر کی دنیا میں وہ اللہ کی امانت کو نافذ کر سکتا ہے. اگر گھر کے اندر اللہ کی امانتوں کو پورا نہ لیا جائے تو پھر وہ جو باہر نافذ کرنے جائے گا اسے گھر کے جھنجھٹ سے موقع ہی نہیں ملے گا، تو وہ کیسے جا کر باہر اللہ کی امانت کو نافذ کرے گا. اس لیے تیسرا خطاب اس صورت میں عورتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ کی امانت آ چکی ہے، اس اللہ کی امانت کی خلاف ورزی نہ کرنا، پاسداری کرنا. اللہ تعالیٰ تمہارے لیے پوری کائنات کو تابع کر دے گا، صحیح کر دے گا. جو خرابیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. پھر جہنم کا ایک نظارہ دیا کہ جو لوگ امانتوں میں خیانت کرتے تھے نا اور فلاں 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 کا کہنا مانتے رہے، تو آج ان کا کیا حشر ہو رہا ہے کہ کائنات کو جس نے بنایا تھا اس کی مان کر نہ چلے اور ان کی مانتے رہے جو اپنی منمانیاں کرتے تھے. تو جہنم میں ان کا منظر کیا ہوگا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول. جہنم میں جب ان کے چہرے الٹ پلٹ ہو رہے ہوں گے آگ کے اندر تو وہ کہیں گے کاش ایک اللہ کی مان لی ہوتی. اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش ہم نے رسول کی مان لی ہوتی، ہم یہ زیادتی نہ کرتے. ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل. وہ کہیں گے اے ہمارے رب، ہم نے اپنے بڑوں کی کہنے مانتے رہے، وہ بڑے ہمارے بڑے نہیں تھے، وہ تو شیطان تھے، کیونکہ انہوں نے رب کی نافرمانی میں زندگی گزار رکھی تھی. اب انہوں نے گمراہ راستوں پر ہمیں چلایا. ربنا آتہم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان شیطانوں کو دگنا عذاب دینا. ولعنہم لعنا کبیرا، اے اللہ ان پر بڑی لعنتیں کرنا. تو یعنی امانتوں کے خلاف چلنا، لوگوں کے دیے ہوئے دینوں پر چلنا، کفار اور منافقین کے دیے ہوئے طریقوں پر چلنا، یہ اللہ کی امانت میں خیانت ہے. پھر یہ جہنم کا منظر ہوگا. پھر ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کی امانت کی پاسداری کی ہے اس کے بارے میں فرمایا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم. تمہارا ہر کام سیدھا ہونا شروع ہو جائے گا. کوئی غلطیاں کوتاہیاں ہو ہی جاتی ہیں بندے سے تو اللہ وہ بھی معاف کرتے رہیں گے. کیوں کہ امانت کی پاسداری کی پوری کوشش کرتا ہے. تو یوں یہ سورت الامانۃ الالہیہ ہے. اب اس کی ایک عربی عبارت بھی یاد رکھ لیں، التقوی فی امانت قول اللہ رب العالمین. یہ بطور دعویٰ کے ہے، التقوی فی امانت قول اللہ رب العالمین، کہ کیونکہ سورت کی شروع میں بھی ہے اور آخر میں بھی تقوی کا لفظ ہے نا، تو اس لیے التقوی فی امانت قول اللہ رب العالمین، اللہ رب العالمین کی بات کی امانت میں
تقوی کرنا یعنی نافرمانی نہ کرنا امانت میں، واجتناب عن خیانت الکافرین والمنافقین، کافرین اور منافقین کی خیانتوں سے اجتناب ہو، التقوی فی امانت قول اللہ رب العالمین واجتناب عن خیانت الکافرین والمنافقین۔ یوں اس پوری عبارت کا خلاصہ بنے گا الامانۃ الالہیہ وما علینا الا البلاغ۔